اللہ 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 اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کی بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے، بیان القرآن، اکثر احباب کی نظر سے گزری ہوگی۔ اس میں ایک اور کام انہوں نے بڑا عظیم کیا ہے کہ ہر آیت کریمہ سے جو سلوک کا مسئلہ نکلتا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ حاشیے میں درج کر دیا ہے، مسائل السلوک کے نام سے، کہ کس آیت سے کون سا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ یہ پھر کسی اللہ کے بندے نے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی ہے، مسائل السلوک من کلام الملک الملوک۔ یعنی اللہ کے کلام سے مسائل سلوک، بیان القرآن سے سارے مسائل یہاں جمع کر دیے ہیں، اور اس کا ساتھ اردو ترجمہ بھی دیا، اصل عربی متن بھی دے دیا ہے اور اردو ترجمہ بھی دے دیا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے رفع الشکوک، ترجمہ مسائل السلوک فی الہندیہ۔ تو یہ پہلے تو دیباچہ ہے، اس میں انہوں نے اس کی اہمیت اور اس کے فضائل اور کس طرح جمع کیا وہ سارا لکھا ہے۔ یہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے ہی شروع فرما دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں سالکین کا مقام ایاک نعبد پر تمام ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایاک نستعین، آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں اعانت کی، تمکین کا طالب ہوتا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ مرید کی ابتدائی حرکت حمد، سالکین کا نفس مزکی، اس کا قلب مجلی ہو جاتا ہے، پھر اس میں انوار عنایت جو کہ مقام ولایت کا موجب میں درخشاں ہوتے ہیں، تو یہ نفس مزکی طلب مقصود کے لیے خاص ہو جاتا ہے، بس اپنے اوپر انعامات الہیہ کے آثار کو کامل اور اس کے الطاف کو غیر متناہی دیکھتا ہے، سو اس پر وہ حمد کرتا ہے اور ذکر کو اختیار کرتا ہے۔ بس اس پردہ ہے عزت کے پیچھے سے اس کے لیے رب العالمین کے معنی کا حجاب مکشوف ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ماں سے اللہ کو محل فنا میں اور اپنے کو تربیت بقا دہندہ کا محتاج دیکھتا ہے۔ پس وہ وحشت امراض اور ظلمت سکون الاغیار سے خلاصی حاصل کرنے کی طلب کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے، اس پر درگاہ مقدس کے عوام سے رحمان رحیم کہ الطاف کے جھونکے چلتے ہیں، پھر وہ سراپا پردہ جمال کے آگے برقع جلال کی چمک کے واسطے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ مقام لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، میں اپنا نفس آپ کے سپرد کر دیا اور ہماتن آپ پر متوجہ اس مقام پر پہنچ کر وجہ وصول میں گھس گیا اور مقام عین تک پہنچ گیا۔ جب سے اس نے نسبت عبودیت کو محقق کر لیا تو کہنے لگا ایاک نعبد، اور یہاں مقام سالک کی انتہا ہے۔ کیا سید الخلق و حبیب حق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہیں کرتے؟ آپ اس مقام کو کس طرح اس قول سے تعبیر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا،
ایاک نستعین سے تمکین کی درخواست کرتا ہے۔ تقریر میں اس کا بھی ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ بتلا دیجئے، اس سے تمکین کا طالب ہوتا ہے۔ اور اس قول سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا یا رستہ گم ہو گئے، تلوین سے پناہ مانگی۔ پس طالب کمال کا ہو کر اس نے صعود کیا اور کامل ہو کر اس نے رجوع کیا، اور اس لطیفہ کے سبب نماز کو معراج مومنین کہا گیا ہے۔ قولہ تعالیٰ ایاک نعبد، اس خطاب میں مقام فنا کی طرف اشارہ ہے۔ اور قولہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں اشارہ اس طرف ہے کہ صراط مستقیم بدو میسر نہیں ہوتا کہ اہل صراط مستقیم کا اتباع کیا جائے، جن کو الذین انعمت علیہ سے تعبیر کیا گیا۔ صرف کتب و اوراق کافی نہیں، نیز اشارہ اس طرح ہے کہ مطلوب صراط مستقیم تشریح ہے، نہ کہ تکوینی، جو صرف منعم علیہم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مخلوق کو عام ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تو سیرت میں ملتا ہے کہ شیطان سر میں مٹی ڈالتا تھا اور چلاتا تھا کہ یہ انعام جس امت کو عطا ہوا ہے، جو اس صورت کو روز پڑھے گا اس کا میں کیا بگاڑ سکوں گا، یہ میرے قابو سے نکل گئے۔ اور اس کی تشریح مولانا آزاد نے ایک پوری کتاب لکھی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، اچھی بھلی موٹی کتاب ہے، اس میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، بے شمار وسیع تفسیر فرمائی ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے اس کا جو جائزہ لیا ہے یہ تصوف و سلوک کے اعتبار سے لیا ہے، اور بڑا خوبصورت جائزہ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں۔ کہیں گل میں رنگ ہے یا خوشبو ہے، پھل میں ذائقہ ہے یا شیرینی ہے، کسی شجر و حجر میں کوئی کمال ہے، کسی بوٹی یا سبزے میں شفا ہے، کوئی غذا ہے، کوئی دوا ہے، کہیں دودھ کی شیرینی ہے، کہیں نیند کی موج ہے، کہیں صحت کے مزے ہیں، انسانی زندگی ہے، انسان کے بے پناہ کمالات ہیں، علمی، عقلی، لیکن حقیقتاً سارے مظاہر ہیں اس کی قدرت کے، سارے کمال اس کے ہیں۔ مخلوق میں جس میں بھی کوئی کمال ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ اس ایک لفظ میں آ جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین میں اللہ کے سوا ساری کائنات آتی ہے، ہر شے آ جاتی ہے، زمین، آسمان، عرش، عالم خلق، سارا ہی آ جاتا ہے عالمین میں۔ تو سب کا رب وہ ہے، سب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے۔ تو بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو کر باوضو قبلہ رو ہو کر فرائض میں شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے یہ بات طے ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو مجھے نظر آتا ہے یا جو میرے علم میں ہے یا جو مجھے نظر نہیں آتا یا جو میرے علم میں نہیں مگر ہے، جو موجود ہے سب اس کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام لگا کر اسے معرفہ یعنی
الحمد جسے تعریف کہا جا سکتا ہے، جسے خوبی اور کمال کہا جا سکتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب وہ یہ اقرار کرتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے تو رحمان و رحیم کی رحمت کے جھونکے اس پر چلتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ باد بہاری کی طرح رحمت الہی اس کے قلب پہ وارد ہوتی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کو پکارا جائے گا کہ حکومت کس کی ہے آج؟ بڑے بڑے لوگوں نے بادشاہی کے دعوے کیے، حکومت کے کیے، خدائی دعوے کیے، معبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ کوئی نہیں بولے گا، خود قدرت کی طرف سے یہ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو سب پر غالب ہے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے، صرف وہ بادشاہ ہے۔ یہ کیفیت سالک کے دل پہ وارد ہوتی ہے۔ اس وقت اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بڑے مزے کی بات ہے یہاں، کیونکہ یہ تو اجمالاً لکھا گیا ہے، بات بڑے مزے کی ہے یہاں کہ جب حمد کر رہا تھا اللہ کریم کی تنہا تھا، اپنی طرف سے کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سب خوبیاں، سب کمالات اللہ کے۔ الرحمن الرحیم اس میں بھی اکیلا تھا، واحد متکلم ہے، اپنی طرف سے بات کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی مالک ہے آخرت کا، یوم دین کا، حشر کا، حساب کتاب کا۔ اب یہاں اچانک بدلتا ہے، ترقی کرتا آیا نا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر اگلی منزل میں داخل ہوا، رحمت کی باد بہاری چلی، پھر اس سے اگلی منزل میں داخل ہوا اور اس پہ واضح ہوا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، باقی سب دکھاوے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، حکومت صرف اس کو زیبا ہے، حاکم وہی ہے۔ اب جب یہاں پہنچا تو پھر یہاں خود کو اکیلا نہیں پاتا، اس بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اس بارگاہ میں ملائکہ ہیں، اس بارگاہ میں ہر نبی کے صحابہ کی افواج ہیں، لشکر در لشکر، تابعین تبع تابعین، پھر اولیاء امت۔ تو وہاں تو ایک ہجوم ہوتا ہے، جب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اسے ادراک ہوتا ہے کہ میں اکیلا تو نہیں، یہاں تو بے پناہ۔ پھر کہتے ہیں ایاک نعبد، یہاں پھر جمع متکلم، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک عاجز بندہ اکیلا چلتا ہوا پھر خود کو اس اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی مقرب مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے انبیاء میں، ملائکہ میں، صحابہ میں، اولیاء اللہ میں، اللہ کے نیک بندوں میں خود کو شامل پاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایاک، نہ ہم سب، بھئی تم تو اکیلے آ رہے تھے، اکیلے کھڑے تھے، اکیلے آ رہے تھے، لیکن جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا یہاں تو اللہ کے بے شمار مقبولان بارگاہ ہیں۔ اب ان سب کے ساتھ شمار ہونے کا ایک اور عجیب مزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بعد جماعت ادا کرو،
کہ وہ اکیلا پڑھنے سے کہیں 25 گنا فرمایا، کہیں 27، مختلف روایات ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ اس میں ثواب ہوتا ہے۔ بے شمار اس میں وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر بندے کا ذاتی تعلق ہوتا ہے رب العالمین سے۔ ایک تو وہ ہے نا جو ہم بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک وہ ہے جو ہم کسی کو بتاتے نہیں بلکہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ حقیقتاً میرا تعلق ہے کتنا میں اللہ پہ اعتبار کرتا ہوں اور کتنا نہیں کرتا۔ تو یہ ہر بندے کا معیار الگ ہے۔ علم و ادراک کی وجہ سے بھی الگ ہوتا ہے۔ اب جو کسی ولی اللہ صاحب مشاہدہ یا منازل بالا والے کو نصیب ہے وہ نچلے درجے کے کو نصیب نہیں، اور جو اہل باطن کو یا اہل سلوک و تصوف کو نصیب ہے وہ اس کے بغیر جو ہیں انہیں نصیب نہیں۔ ان میں جو علماء کو نصیب ہے وہ عام آدمی کو نصیب نہیں۔ تو ہر ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب وہ باجماعت کھڑے ہوتے ہیں تو ہر بندے پر اس کے تعلق کی نسبت سے انوارات آ رہے ہوتے ہیں۔ 10 بندے کھڑے ہیں تو 10 قسم کا نور آ رہا ہے، 50 ہو گئے تو 50 کا، 500 ہو گئے تو 500 قسم کا نور آ رہا ہے۔ تو جب وہ انوارات کی بارش ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے پر بھی منعکس ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر بھی پڑتے ہیں، جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو باجماعت صلاۃ ادا کرنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے انوارات ساتھ میں، اور یہی اجتماعی ذکر میں بھی ہوتا ہے۔ اکیلے ذکر کر رہا ہے تو جو اس کی اپنی کیفیت اور جس طرح کی اس کی اپنی نسبت ہے اس طرح کے انوارات ہیں۔ 10 بندے ذکر کریں تو 10 قسم کے ہیں، 500 کر رہے ہیں تو 500، تو پھر وہ سارے ایک دوسرے پر منعکس ہو کر سب کے قلوب کو پالش کرنے کا اور چمکانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو وہاں وہ کیا اٹھتا ہے، ایاک نعبد، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور مکلف مخلوق کے پیدا کرنے کا جو علت غائی جسے کہتے ہیں، اصل سبب جو ہے وہ عبادت ہی ہے، اور سلوک کا آخری دائرہ جو ہے وہ دائرہ عبودیت ہے۔ زمین ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، جو آسمانی ہے، فضائی ہے، ہوا کا کرہ ہے، پھر خلا ہے، ان سب کو آسمان نے گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے۔ پھر آسمان کے اوپر دوسرا، تیسرا، 7 آسمان ہیں۔ آسمانوں سے اوپر عرش عظیم شروع ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے۔ عرش کے بھی 9 حصے ہیں اور وہ سارے اسی طرح محیط ہیں۔ جہاں عرشوں کی حد ختم ہوتی ہے عالم خلق ختم ہو جاتا ہے، آگے عالم امر ہے۔ عالم امر میں بھی اسی طرح کیفیات کے دوائر ہیں، ہر دائرہ اپنے سے نیچے کو اسی طرح محیط ہے۔ عرش کی وسعت کے بارے حدیث شریف میں ملتا ہے کہ دنیا و ما فیہا کی حیثیت عرش عظیم کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی بڑے صحرا میں کوئی ایک مندری پڑی ہو۔ تو ہر عرش پہلے سے وسیع تر ہے، پھر جہاں عرش ختم ہوتے ہیں عالم امر کے دوائر، اور ہر دائرہ محیط ہے ہر طرف سے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جب تک شیخ کامل ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائے راستہ سمجھ نہیں آتا، کہ کسی بھی دائرے میں ایک سمت کو چل پڑو تو اگر 10 زندگیاں بھی ہوں اور چلتے رہو تو اسی میں گھومتے رہو گے۔ اسے عبور کرنا
وہ راستہ دکھانا شیخ کا منصب ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ لے کر آگے جائے. تو یہ ایک حد پہ جا کے اولیاء کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. آگے ولایت انبیاء ہے. ولایت انبیاء کے دوائر وہ ہیں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن بعثت سے پہلے اسے ایک خاص قسم کی ولایت نصیب ہوتی ہے، اسے ولایت انبیاء کہتے ہیں. ولی اس میں داخل تو ہوتا ہے بڑا کو خوش نصیب جو وہاں تک پہنچے، لیکن اس طرح جس طرح شاہی محل میں کوئی شاہی ملازم داخل ہوتا ہے وہ مقام اس کا اپنا نہیں ہوتا. نبی کے تو فعل وہاں جیسے شاہی محل میں شاہی خدام ہوتے ہیں، رہتے تو وہ بھی محل میں ہی ہیں اور دن بھر وہیں خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ محل ان کا نہیں ہوتا. حجابات الوہیت آتے ہیں، مقامات آتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، عجیب و غریب دوا، اور ہر دائرہ اسی طرح محیط ہے. سب سے آخر انتہا میں جو دائرہ آتا ہے وہ دائرہ عبودیت ہے. انتہائی سلوک جو ہے وہ دائرہ عبودیت ہے. اس کی وسعت کتنی ہے؟ جو لوگ وہاں پہنچے، انبیاء کا تو مقام ہی وہی ہے. صحابہ سے یا تابعین تبع تابعین یا خالے ہزاروں سال بعد کوئی بندہ امتیوں میں سے ولی اللہ وہاں پہنچے تو اس میں بھی اس کا سفر جاری رہتا ہے. زندگی میں، برزخ میں، جنت میں، اور ابد الآباد چلتا رہے گا. وہ دائرہ ختم نہیں ہو. یعنی ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ چاہے گا اسے آگے، لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. اور یہ مقصود ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے کہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، تو حقیقتاً تو وہ دائرہ عبودیت کی بات کر رہا ہے. اب یہاں تک جو تھا سفر، یہ اسے کہتے ہیں اصطلاح تصوف میں تلوین. یعنی تلوین ہوتی ہے لون سے، لون کہتے ہیں رنگ کو، مختلف رنگ، یعنی مختلف کیفیات بدلتی رہیں. حمد کی تو حمد کے سمندر کے کنارے کھڑا تھا، پھر اسے رحمان و رحمانیت کے جھونکے ملے تو ایک دوسری کیفیت بدل گئی. اسے کہتے ہیں تلوین، کیفیات کا تبدیل ہونا. پھر ایک اور ادراک ہوا مالک یوم الدین، تو ایک اور کیفیت بدل گئی. جب پہنچا ایاک نعبد، ایک تو وہ اس عظیم مقبولان بارگاہ کی جمعیت میں شامل ہو گئے، دوسرے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اب تمکین کی درخواست کرتا ہے. تلوین ختم ہو گئی، تبدیلیاں ہوتے 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 چلتے چلتے کیفیات سے گزرتے مقام عبودیت پہ پہنچا تو وہاں اب تمکین کی درخواست کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اب اس سے مجھے نیچے نہ جانے دینا، آگے کا سیدھا راستہ مجھے دکھا. یہ فرماتے ہیں یہ تمکین ہے، یعنی جم جانا ایک حال پہ. اب ظاہر ہے بندہ جتنی ترقی کرے گا تو انتہا اس کی عبودیت ہے. مقصد حیات عبادت الہی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ اس مقام پر پہنچ گیا.
یہاں وہ فرماتے ہیں تمکین کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جم جانا، اس حال سے تبدیل نہ ہونا۔ یہاں تمکین پر پہنچ گیا۔ یہ ابتدائے سلوک سے تمکین تک پہنچنے میں جو وقت لگتا ہے اس میں ظاہراً بھی حالات بندے کے مختلف ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ عام آدمی بھی اسے دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ اس سلوک کے مرض میں مبتلا ہے یا یہ کچھ اس سمت لگا ہوا ہے۔ کبھی لباس کا دھیان نہیں صاف ہے یا پھٹا ہوا ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے، کبھی کھانے پینے کا ہوش نہیں، کبھی بات اور پوچھو اور بتاتا ہے، دھیان اور طرف ہے، چل اور طرف چلتے چلتے جب تمکین پہ جب پہنچتا ہے تو پھر وہ بالکل عام آدمی جیسا ہو جاتا ہے اور صاحب تمکین کا تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں چون بمنزل می رسد اسوار پیادہ می شود، یعنی جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو سوار بھی پیدل ہو جاتا ہے، پھر وہ سواری سے اتر آتا ہے۔ تو آپ سوار کو تو تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ شخص سواری پہ جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے، لیکن جب اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو سواری سے اتر آتا ہے، پھر وہ بھی پیدل ہو جاتا ہے، جیسے دوسرے لوگ ہیں ویسے ہی بھی ہوتا ہے، اسے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تمکین کو قائم رکھے۔ کیسے رکھے وہ خود تو نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے مقامات سلوک ہیں یہ ان دوائر میں ہیں اور محیط ہیں۔ مثلاً آپ مراقبہ احدیت کرتے ہیں، یہاں سے کرتے ہیں تو سیدھے اوپر جاتے ہیں۔ اب آپ امریکہ میں ہیں، وہ ہماری دوسری طرف ہے، جہاں 12 گھنٹے کا فرق ہے ہمارا اور امریکہ کا، وہاں بالکل وہ ہمارے اپوزٹ بیٹھ۔ تو اب اگر وہاں سے مراقبہ احدیت اسی ایک جگہ ہے تو پھر تو بندے کو زمین کو چیر کر اس سے نکل کر ادھر سے احدیت پہ جانا چاہیے، لیکن وہاں والا وہاں مراقبہ کرتا ہے تو وہاں سے سیدھا ہوا۔ اس کا مطلب ہے جس طرح آسمان محیط ہے، عرش محیط ہے، اسی طرح یہ مقامات بھی محیط ہے، ہر طرف جہاں سے جاؤ آگے احدیت۔ دنیا کے کسی گوشے سے، کسی سمت سے، کہیں سے جاؤ تو آپ کو سیدھا ہی جانا ہے، اوپر جائیں گے سامنے احدیت۔ یعنی کسی ایک جگہ یہ ایک مکان نہیں ہے، محیط ہے عالم کو، جدھر سے جاؤ آگے وہ، جہاں سے جاؤ یہاں احدیت، یہاں کی معیت یورپ میں جا کر کی تو وہاں کوئی یہ ٹیڑھا میڑھا ہو کے نہیں آنا پڑے گا کہ یہاں آؤ پھر یہاں سے جاؤ، نہیں، وہاں سے آپ اوپر جائیں گے آگے معیت۔ اس کا مطلب ہے محیط ہے عالم کو ہر طرف۔ اسی طرح سارے دوائر، سارے مقامات محیط ہیں۔ تو جب دائرہ عبودیت میں داخل ہوتا ہے تو اس سے آگے تو بندے کی تو جگہ نہیں ہے، بندے کا آخری مقام عبودیت ہے۔ پھر وہاں تمکین کی یعنی جم کر رہنے کی درخواست کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی اب یہاں سے مجھے لغزشوں سے، دائیں بائیں گرنے سے، پیچھے ہٹنے سے میری حفاظت فرما۔ اور وہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہاں مولانا لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں متقدمین کے اتباع اور ان کی برکات سے حاصل ہوتی ہیں، ورنہ ممکن نہیں۔ جو یہ انعام پا چکے ہیں ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ فرماتے ہیں اسی تمکین کا طالب ہوا اور اس قول سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پناہ چاہیے، ان لوگوں سے جو راستہ
گم کر چکے تھے یا جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا، کیونکہ انسان دم واپسی تک مکلف ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس آنے تک اور آخرت سامنے آنے تک مکلف ہے۔ تو ابتلا میں تو ہے، سستی تو نہیں کر سکتا، چوکیداری کرنی پڑے گی، پہرا دینا پڑے گا۔ جب تک زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، یا غافل ہے یا ذاکر ہے، زبان چل رہی ہے یا نیکی کر رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں یا نیک عمل کر رہا ہے یا خطا کر رہا ہے، تو مکلف ہے۔ تو وہ وہاں درخواست کرتا ہے تمکین کی، یعنی جم کر رہنے کی، کہ اللہ اب مجھے یہاں جم کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور لوگ وہاں آ کر بھی بھٹک گئے، اسلام قبول کر کے بھی مرتد ہو گئے، منازل کرنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے۔ پھر درخواست کرتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے بچا، اس حال سے مجھے بچا، اور ان لوگوں کے ساتھ رکھ جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں اشارہ اس طرف ہے کہ صراط مستقیم بدوں اس کے میسر نہیں ہوتا کہ اہل صراط مستقیم کا اتباع کیا جائے۔ یعنی یہ سورہ فاتحہ میں اپنی جگہ سے چل کے مقام حمد میں آیا، پھر اسے مقام رحمت نصیب ہوا، پھر اس نے عظمت الہی کو پایا کہ حاکم وہی ہے، پھر وہ مقام عبودیت میں داخل ہوا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ یہاں مجھے قائم رکھ۔ اب یہاں تک آنے اور یہاں قائم رہنے کا سبب یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اس کے حامل ہیں ان کا اتباع کرے، ان سے استفادہ کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اور اسی بات کی درخواست کر رہا ہے۔ مقام عبودیت میں تو پہنچ گیا، تو پھر کون سا سیدھا راستہ چاہتا ہے؟ راستہ تو سیدھا تھا کہ وہاں تک آ گیا۔ وہاں صرف آنا ہی مقصد حیات نہیں، آنا مقصد کا ایک حصہ ہے، لیکن وہاں عمر بسر کرنا اور اسے سلامت ساتھ لے کر میدان حشر میں جانا اصل مقصد ہے۔ اب چونکہ دار عمل میں ہے، عمل تو باقی ہے، تو کوئی ایسا عمل نہ کر گزروں جس سے وہ سب ضائع ہو جائے۔ تو پھر بڑی علادہ واضح کر کے درخواست کرتا ہے کہ ان لوگوں جیسا عمل مجھ سے نہ کرانا، مجھے بچانا اس سے جن پر تیرا غضب ہوا یا جو راستہ بھول گئے، گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن پر تیرا انعام ہوا، تاکہ یہ تمکین مجھے میسر رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کا اتباع کیا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم کا جو مطلب ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد تشریعی ہے، نہ کہ تکوینی۔ تکوینی امور تو وہ ہوتے ہیں نا جو من جانب اللہ صادر ہوتے رہتے ہیں، جو فطرت میں ہوتے ہیں مخلوق کی۔ تشریعی وہ ہوتے ہیں جو اللہ و اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر ہم اپنی پسند سے اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو موقع ہیں، ایک حرام مال لینے کا ہے، کوئی رشوت دے رہا ہے، ایک ہے کہ ہم یہ نہ لیں۔ اب تشریعی راستہ سیدھا یہ ہے کہ ہم وہ نہ لیں، چھوڑ دیں۔ یہ تشریع ہے کہ حرام کو چھوڑ دیا، حلال کی طرف گیا۔ ایک تکوینی ہے کہ نیند غالب آئی، سو گئے، بھوک لگی، کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ یہ تکوینی امور ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ تکوینی نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ پھر عبادات بھی چھوڑ دے، حلال حرام بھی چھوڑ دے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے حضرت پر سنتیں معاف ہو گئی، ہمارے حضرت پر نمازیں ہی معاف ہو گئیں۔ اور ایک ہیں، میرے بھی ایک دوست ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں،
وہ نماز روزہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیا، میں نے جس مقام پر پہنچنا تھا پہنچی ہوں، اب وہاں نماز روزے کی ضرورت نہیں تو میں انصا کرتا ہوں اس پر کہ یہ پتہ چل جائے گا، جب آنکھ بند ہوگی نا آنکھ کھل جائے گی تو میں سمجھ آ جائے گی کہ تم کہاں پہنچے ہو۔ جس بندے کو عبادت کی ضرورت نہیں رہتی وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، چونکہ جنت میں بھی لوگ عبادت کریں گے، جنت میں عبادت کے مکلف نہیں ہوں گے، نماز روزہ فرض نہیں ہوگا، لیکن اہل جنت کریں گے اس لیے کہ اس میں لذت اتنی ہوگی کہ باقی سب نعمتوں سے زیادہ لذت اس میں ہوگی۔ تو حصول لذت کے لیے تو میں نے کہا جہاں نماز روزہ معاف ہو جاتا ہے وہ جگہ صرف جہنم میں موج کرو وہ کہتے ہیں تم سخت کرتے ہو، تم سخت مزاج آدمی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں سخت مزاج تو خیر پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن بات سچی کر رہا ہوں۔ تو وہاں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ انہی لوگوں کے دامن سے وابستہ رہے جو مبارک دامن اسے یہاں تک لے کر آئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری نعمت بندہ خود تو نہیں جانتا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اس نے عطا کی بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے پہنچی۔ علماء ظواہر نے اللہ ان کے درجات بلند رکھے، اس کے الفاظ ہم تک پوری دیانت، پوری امانت سے ہم تک منتقل کر دی۔ لیکن یہ جو باتیں حضرت نے کی ہیں اور جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کیفیات سے متعلق ہیں، اور کیفیات صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور اس سے آگے جن لوگوں نے سنبھالی انہیں صوفی کہتے ہیں، صوفیاء کا گروہ ہے۔ یہ طبقہ صوفیاء کا ہے جس نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی کیفیات بھی ہم تک پہنچائیں۔ آپ کسی صوفی کے دامن سے وابستہ نہ ہو، ساری عمر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ پر یہ معنی بھی منکشف نہیں ہوتے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ تو ہر بندہ، ہر مسلمان پڑھتا ہے، بظاہر تو ہر مسلمان ہر نماز کم از کم نماز کی تو ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اب جتنے نمازی ہیں پڑھتے ہیں تو ان پر اس کی کیا کیفیت وارد ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب یہ اللہ نصیب ہو، کسی صاحب سر سے ملاقات ہو، کوئی صاحب حال رہبر بنے، کیفیات نصیب ہو، تو یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی یہ اس مفہوم کو ادا نہیں کرتی جو اس وقت محسوس ہو۔ کیفیت ہوتی ہے، وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے، ہاں نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وہاں پھر تمکین کی درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ اب مجھے یہاں سے ادھر ادھر ہونے سے بچا، مجھے سیدھے راستے پہ رکھ، میں دار عمل میں ہوں، جتنا عرصہ ہوں مجھے عمل کرنا ہے، اور مجھے ان لوگوں کا اتباع نصیب فرما جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کی پیروی یا ان کے پیچھے جانے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، ان سے بچا۔ تو یہ تھے اس میں سلوک و تصوف کے مسائل جو حضرت نے نقل فرمائے۔ آمنا اس کو شے ہوندی تو تیرک چنا چلو سویرے ڈوب لسا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ آج میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، چلو ایک آدھ دو مسئلے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون۔ تو یہاں جو آتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف مال دنیا یا علم ہی نہیں، بلکہ جو انوار معرفت ہم نے انہیں دیے ہیں
ان کا طالبین پر اضافہ کرتے ہیں، جو بھی کوئی طالب ان کے پاس آئے اسے ان میں سے عطا کرتے ہیں، ان کو توجہ دیتے ہیں، ان پر القاء کرتے ہیں اور ان کی تربیت مما رزقنا ہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا۔ اب اس میں عہدہ بھی ہے، عہدہ دیا ہے تو انصاف کرتے ہیں، حکومت دی ہے تو انصاف کرتے ہیں، اس میں دولت دنیا بھی ہے، مال دیا ہے تو انفاق ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو بھی دینا اور جائز جگہ پر خرچ کرنا، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا اسراف ہوتا ہے۔ ینفقون سے انفاق یعنی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سالکین کے لیے یہ ہے کہ جو طالب ان کے پاس آتا ہے اسے توجہ دے کر جتنی اس کی استعداد ہے اسے انوار معرفت عطا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ خود ہی سنبھال کے رکھیں اور مر جائیں، دوسروں کو نہ دیں۔ اگلی آیت کریمہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی ساری کتابوں کو، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ایمان سب کے ساتھ ہے لیکن پیروی اور اتباع محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ یہاں فرماتے ہیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ تمام بزرگان دین کا احترام کرے لیکن اپنے شیخ کی اتباع اپنے شیخ کا کرے۔ جس طرح تمام نبیوں پر ایمان رکھنے کا حکم ہے، تمام کتابوں کو سچا سمجھتے ہیں لیکن عمل قرآن پر ہوگا، اتباع محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا احترام کرے، تمام اولیاء کا احترام کرے، تمام نیک لوگوں کا احترام کرے لیکن اتباع اپنے شیخ کا ہوگا تب فائدہ ہوگا۔ پچھلے دنوں لاہور سے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے ذکر سکھایا، سمجھایا، کرایا، 2-3 دفعہ آتے جاتے رہے۔ پھر ایک دن ان کی ای میل آئی کہ جو کسی نے مجھے یہ وظیفہ ہوتا ہے میں یہ بھی پڑھ کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو کام سکھایا گیا ہے وہ کرو۔ پھر ایک ای میل آئی، مجھے کسی نے بتایا ایک اور، میں نے وہ شروع کر دیا۔ میں نے اسے لکھا کہ کم از کم میں تمہاری تربیت نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے بڑی ای میل بھیجی، نہیں جی میں نے کہا اس میں معافی شافی کی اور ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا جہاں اطمینان ہو وہاں کسی ایک کا دامن پکڑ لو۔ اور مزے کی بات یہ کہ بندے کا نام بھی نہیں بتاتے، وہ جی وہ کسی نے بتا، بھائی وہ اتنا کوئی غیر معروف آدمی ہے جس کا نام بھی تم نہیں جانتے تو کسی کے بتانے کا کیا فائدہ؟ کسی چھوٹے موٹے رسالے میں کسی کتاب میں پڑھ لیں گے، پھر شروع ہو جائیں گے یہ کریں گے۔ تو فرمایا یہ چیزیں اس راہ میں نقصان دیتی ہیں، بلکہ یہ اس طرح ہوتا ہے، میں کوئی پیشہ ور تعویذ لکھنے والا نہیں ہوں اور نہ میں کبھی تعویذ پر کسی سے اجرت لیتا ہوں۔ جو لوگ آتے ہیں الٹا چائے شائے پیتے ہیں اور تعویذ بھی لے جاتے ہیں اور اس کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، اس لیے مجھ پر یہ بوجھ ہے زائد، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اس لیے دیتا ہوں کہ انہیں اگر نہ دیے تو پھر یہ کسی بے دین کے پاس جائیں گے اور وہاں مال بھی دیں گے اور عقیدہ بھی خراب ہوگا۔ یہ اللہ کی مرضی، وہ شفا کر دیتا ہے۔ کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے اور عجیب و غریب مریض جو لا علاج تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ کی مرضی، وہ جانے، اس کے بندے جانے۔ لیکن ایک تجربہ میں نے کیا ہے، جب یہاں سے تعویذ لے کے جاتے تو کوئی بتا دیتا ہے ساتھ یہ بھی وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تعویذ کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے، یہاں سے لے کے جائیں گے کسی اور سے بھی لے کے گلے میں باندھ لیں گے، اللہ کی شان ہے، اس تعویذ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ قانون ہے کہ آپ ہر اچھے آدمی کی عزت کریں، خصوصاً جو علماء ربانیین ہیں سب کا احترام کریں، لیکن اتباع اپنے شیخ کا ہوگا۔ اور اس آیت کے تحت الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
جو آپ سے پہلے کتابیں آئیں انبیاء آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب آپ کو عطا ہوئی اس پر، لیکن اتباع محمد رسول اللہ کو ہوگا، عمل اس کتاب پر۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ترجمہ ہے چال بازی یا دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں فرماتے سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ عداوت و مخادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے حق تعالیٰ کے ساتھ کی جائے۔ اہل اللہ کی دشمنی یا ان کی توہین کرنا ایسی ہے جیسے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، چونکہ یہاں اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں سے جو دھوکہ کرتے ہیں تو پہلے اپنا نام نامی فرمایا یخادعون اللہ، وہ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جو میرے نیک بندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو ذات باری نے اپنی ذات کی بات پہلے کی کہ وہ دھوکہ میرے بندوں سے نہیں کرتے، دراصل وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی دشمنی یا انہیں بھلا برا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ذات باری سے مقابلہ جوڑ رہا ہو۔ اگلی آیت کریمہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اسبات ہے امراض قلب کا، اور وہ معاصی ہیں حضرت صوفیہ کی اطلاقات میں شائع ہے، یعنی اس میں یہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو بندہ بظاہر تو صحت مند ہوتا ہے لیکن اس قلب کو جو لطیف ربانی ہے اس قلب کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس کی نشاندہی صوفیہ ہی کرتے ہیں، یہ انہی کا علم ہے اور وہی اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگلا ہے واللہ محیط بالکافرین، فرماتے ہیں اس میں صوفیہ کے اس قول کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو ذاتی طور پر محیط ہے بدون اتصال کے، یعنی اللہ ساری مخلوق کے ہر ذرے کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ اس ذرے میں وہ حلول کر جائے یا اس سے متصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر ذرے کے ساتھ وہ ذاتی طور پر موجود ہے۔ اور علم ظاہر والے کہتے نہیں اللہ اپنے علم سے موجود ہے، ذاتی طور پر نہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کا احاطہ، اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کے ساتھ ذاتی طور پر موجود ہے اتصال کے بغیر، یعنی اس میں حلول نہیں کرتا لیکن موجود ہے۔ قوله تعالی کلما عدا لهم شوفی واذا عدلا ما علیہم قاموا، ترجمہ ہے کہ جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو اس میں 2 قدم چل لیتے ہیں اور جب تاریکی چھا جاتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ اس شخص کا حال ہے جو بسط میں طاعت بجا لاتا ہے، قبض میں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ قبض و بسط 2 حال ہوتے ہیں، ظاہری بھی ہوتے ہیں باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری یہ ہوتا ہے کہ مسائل کم ہو گئے، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، آسانیاں ہو گئیں، اسے بسط کہتے ہیں۔ کبھی مال میں کاروبار میں نقصان ہو گیا، پیسے نہ رہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اسے بسط کہتے ہیں۔ ظاہری بھی ہوتا ہے، باطناً بھی ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دل میں انوارات و تجلیات کا سمندر چل رہا ہے، اور کبھی بسط ہو جاتا ہے تو قبض ہو جاتا ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں لطیف قلب بھی ہے کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن پر آسانیاں ہوں تو بڑے سجدے کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے سجدہ چھوڑ دیتے۔ صوفیوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اگر کچھ انشراح قلب ہو تو بڑے خوش اور بڑے مجاہدے کرتے ہیں، اور تھوڑی سی بسط آ جائے، تنگی آ جائے تو چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ بسط میں زیادہ محنت قبض میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ جس طرح ظاہری تنگ دستی آئے تو زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قلبی کیفیات میں بھی اگر
قبض آ جائے تو زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگلی آیت کریمہ سے جو انہوں نے مسئلہ استخراج کیا ہے مسئلے کا، فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، جب کبھی دیے جائیں گے لوگ بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پیشتر، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ یعنی رزق جب ملے گا پھل کھائیں گے جنت کے تو کہیں گے یار یہ تو عام ہے، یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، یہ تو انگور ہے، یہ تو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، اور وہ بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوں گے۔ اب اس سے انہوں نے سلوک کا جو استخراج کیا ہے وہ یہ ہے کہ رزق دیے جانے سے صوفیوں کے نزدیک توفیق اطاعت ہے، کیونکہ ثمرات تو اسی پر مرتب ہوں گے، تو توفیق اطاعت جو ملتی ہے، نیکی کی توفیق جو ملتی ہے، اسے اصحاب فطرت اور عقول سلیمہ ظاہری رزق سے زیادہ لذیذ سمجھتے ہیں۔ جن کو سمجھ آتی ہے انہیں اس میں ظاہری رزق سے زیادہ لذت نصیب ہوتی ہے، اور جنت میں ان کے بس جو جزا ملے گی وہ ان طاعت و معرفت کے ساتھ لذت میں مشابہ ہوگی۔ اب جس طرح کی کسی کی طاعت ہوگی، جتنی کسی کی معرفت کی حد ہوگی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دائرہ، اتنی ہی اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو فرمایا وہ بھی جتنی اس کو دنیا میں اس معرفت کے وقت جو لذت ملتی تھی ویسی ہی لذت ان نعمتوں میں وہ کہے گا یار یہ تو اللہ نے مجھے پہلے بھی مجھ پر انعام کیا تھا، یہ پھر اس کی لذت زیادہ ہو لیکن مشابہت اس سے ہوگی۔ اور اس پر دلیل دیتے ہیں کہ اس کی ضد بھی اس کے مشابہ ہے، جیسے کفار سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، کافروں سے کہا جائے گا جہنم میں کہ جو عمل تم کرتے تھے اب اس کی لذت چکھو۔ گویا اس کی ضد بھی اس کے مشابہ ہے کہ جو برائی یا گناہ کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں تو انہیں اس کے مطابق جیسی وہ جرم سے لذت دنیا میں پاتے تھے وہاں اسی کی لذتیں ان کو ملیں گی اور اسی کی سزا ملے گی، اور پتہ چلے گا کہ ظلم تو تم نے کر لیا اب بھگتو۔ تو فرمایا عمل کی جزا یا سزا متشابہ عمل کے ہوگی، تو فرمایا طاعت کا جو انعام ہوگا وہ ان کے مشابہ ہوگا۔ اب انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا۔ اللہم ربنا سلنا امورنا کلها فی دیننا ودنیانا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।